بسم اللہ والآخرہ سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یہ اب آغاز ہو رہا ہے مسبحات کا. جیسے ہم نے اس سے پہلے ایک سیریز پڑھی تھی سورتوں کی جن کو کہا گیا تھا حوامیم، وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے. اسی طرح بھی ایک نئی سیریز شروع ہو رہی ہے سورتوں کی جن کا آغاز سبح یا یسبح سے ہو رہا ہے، اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے. ان کو کہا جاتا ہے مسبحات. اور ان مسبحات میں جو پہلی سورت ہے وہ سورۃ الحدید ہے، جسے ام المسبحات بھی کہا جاتا ہے. بہت اہم سورہ مبارکہ ہے. فرمایا گیا سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہر شے تسبیح کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ ہماری سائنس تو کائنات کی اشیاء کو دو چیزوں میں تقسیم کرتی ہے. کچھ لیونگ تھنگز ہیں، کچھ نان لیونگ ہیں. کچھ جاندار ہیں، کچھ بے جان ہیں. وہ بے جان چیزیں اللہ کی تسبیح کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کو ذرا سمجھ لیں کانسیپٹ کو. ایک تو کیفیت یہ ہے کہ جس کو مفسرین نے بیان بھی کیا ہے کہ ہر شے اپنے وجود پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ اسے ایسا بنانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. ایک درخت ہے، ایک پہاڑ ہے، خود انسان ہے. اس کو دیکھنے والا جب دیکھے گا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ، کیا بہترین اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، کیا شاندار تخلیق اللہ نے فرمائی ہے. تو کائنات کی سب چیزیں اپنے تئیں وہ اللہ کی تسبیح پر دلیل پیش کرتی ہیں. ایک تو یہ معروف اس کی تفسیر ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی. ایک دلیل ذرا اور سمجھ لیں. یہ جو لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز کا یعنی جاندار اور بے جان چیزوں کی تقسیم سائنس کرتی ہے، خود سائنس اس سے پیچھے ہٹ چکی ہے. سائنس یہ مانتی ہے کہ ہر شے جو ہے وہ مالیکیولز پر اور پھر مالیکیولز ایٹمز پر مبنی ہے. اس کائنات کا جو سب سے چھوٹا نظام ہے وہ ایٹم ہے. پارٹیکلز اس کے اندر بھی ہیں. اور سائنس اس کی جو توجیہ پیش کرتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ الیکٹرانز اپنے نیوکلیس کے گرد گھومتے جا رہے ہیں، طواف کرتے جا رہے ہیں. ان کی جو وائبریشن ہے ابھی تک ہم اس کو سننے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری جو سماعت ہے وہ 20 ہرٹز سے شروع ہوتی ہے، 20,000 ہرٹز تک جاتی ہے. نہ ہم 20 ہرٹز سے نیچے کی آواز سن سکتے ہیں، نہ 20,000 ہرٹز سے اوپر کی آواز سن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی وقت میں سائنس اس وائبریشن کو جو الیکٹران کر رہا ہے اس کو ٹرانسکرائب کر سکے تو محسوس ہو کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. لیکن صرف آپ اس کے وجود کو دیکھیں تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ. اللہ نے اس کائنات کا سب سے چھوٹا نظام بنایا ہے ایٹم کا، اور اس کی ترتیب بھی یہ بنائی کہ اس کا ایک نیوکلیس ہے. اس نیوکلیس کے ارد گرد الیکٹرانز چکر لگا رہے ہیں. ٹھیک. پھر اللہ نے اس کائنات کا سب سے بڑا نظام بنایا، وہ ہے سولر سسٹم. سورج کو نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہے اور اس کے ارد گرد سارے سیارے چکر لگا رہے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ کائنات کا سب سے چھوٹا نظام اور کائنات کا سب سے بڑا نظام ایک ڈیزائن پر بنائے گئے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ ڈیزائنر ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے. اور صرف اس ڈیزائن کو دکھایا نہیں ہے
بلکہ مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اسی ڈیزائن کے مطابق تم بھی اپنے نظام کو ڈیزائن کر لو. اس لیے اس کی ایک یعنی ترتیب پیش کی ہے کہ جب تم میرے گھر آؤ تو اس وقت اس بیت اللہ کو اپنا نیوکلیس سمجھو اور اس کے گرد ویسے ہی طواف کرو جیسے ایک الیکٹران اپنے نیوکلیس کے گرد کرتا ہے اور جیسے کوئی سیارہ سورج کے گرد کرتا ہے, اور اسی نظام کو اپنی زندگیوں میں قائم رکھو. تمہارا نیوکلیس تمہارے رب کی ذات ہے. جب تم اپنے نیوکلیس سے نکلو گے تو تم اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لو گے. اللہ سے جڑے رہو گے, اللہ کی اطاعت کے دائرے میں اپنی زندگی کو گھماتے رہو گے, عافیت میں رہو گے. اور جب اس سے باہر نکلو گے تو بہرحال تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, فتنہ و فساد زمین پہ برپا ہو جائے گا. تو ایک تسبیح کا مفہوم یہ ہے جو آسمان و زمین میں ہر شے کرتی جا رہی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت عطا کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ, وہی اللہ سب سے پہلے ہے اور وہی ہے جو سب سے بعد ہے. اول بھی وہی, آخر بھی وہی. فہم قرآن کے اعتبار سے جسے ہم کہیں مشکلات القرآن, اس میں سے ہے یہ آیت. ترجمہ کے اعتبار سے بہت آسان محسوس ہوتی ہے اور اپنے فہم اور تدبر کے اعتبار سے اسے سمجھنا بہت مشکل ہے. هو الاول, سب سے پہلے وہی, جب کوئی شے موجود نہیں ہے تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی. والآخر, اور جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ موجود ہوگا. اس لیے کہ اس کی ذات کو موت کوئی نہیں, نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ اس کا کوئی اختتام ہے, اور اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. بہت سارے ایتھیسٹ, بہت سارے ملحد یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کون تھا؟ اللہ تھا. اچھا, اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ کب پیدا ہوئے؟ اللہ کب؟ یہ سوالات وہ ہیں جن کا صرف ایک جواب ہے. آپ اللہ کو ٹائم فریم کے اندر ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. وقت یہ بذات خود اللہ کی مخلوق ہے, اور خالق جو ہے وہ مخلوق کی حدود کے اندر بیان نہیں ہو سکتا. اللہ نے وقت کو پیدا کیا نا, اللہ کب سے ہے, اللہ کب تک ہوں گے, یہ سوال تو وقت سے متعلق ہے, اور وقت اللہ کی مخلوق ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس وقت کے پیراڈائم سے باہر ہے. اللہ کی ذات کو اس وقت کی لیمٹس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. فرمایا هو الاول والآخر, وہی سب سے پہلے ہیں اور وہی سب سے بعد میں. والظاہر والباطن, اور وہی سب سے ظاہر ہیں اور وہی سب سے چھپے ہوئے. یعنی اگر آپ کسی شے کو ظاہر پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنات کی ہر شے دلیل دیتی ہے اللہ کے وجود کی, کہ مجھے بنانے والا اور مجھے چلانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اور یوں سمجھے تو سب سے آخر بھی اللہ کی ذات ہے, سب سے باطن بھی اللہ کی ذات ہے, کہ وہ لوگ جو کائنات کی ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود خدا کی ذات کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے, ان کو سب کچھ نظر آتا ہے, نہیں معلوم ہوتا تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا خالق و مالک کون ہے. وہ اسٹیفن ہاکنگ اس کائنات کے رازوں کی تلاش کرتا ہے, وہ بلیک ہول تک پہنچ رہا ہے, وہ اس کائنات سے باہر کی کائناتوں کا ذکر کر رہا ہے. یہ نہیں پہنچ سکا کہ مجھے کس نے پیدا کیا اور مجھے کون زندہ رکھتا ہے اور مجھے کون موت دیتا ہے. وہ جسے بلے شاہ نے کہا تھا نا, یہ الباطن کی تفسیر شاید آپ کو وہاں سے محسوس ہوگی. بلے شاہ اسمانی اڑتی پھڑدا, جڑا وچ بیٹھا ہوں پھڑیا ہی نہیں. وہ جو ہمارا ایک ایک عضو, ہماری ایک ایک شے جس اللہ کے وجود پہ دلیل تھی, اس کی معرفت نہیں حاصل کی, باقی ساری کائنات کو ایکسپلور کر لیا. ایسے شخص کے لیے سب سے چھپی ہوئی ذات, سب سے پوشیدہ ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, وہی اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس سے قبل یہ آیت ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اور میں نے اس کا ترجمہ کر کے اسے گزار دیا تھا. اب میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک قرآن کا حصہ ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کن ہو جا, فیکون, وہ کام ہو جاتا ہے.
اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کائنات اللہ نے بنائی ہے، آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے 6 دنوں میں، تو 6 دن لگ گئے اللہ کو یہ کائنات بناتے ہوئے. تو یہ دونوں چیزیں بظاہر ایک دوسرے سے متضاد معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ متضاد نہیں ہے. اصل میں یہ جو فی ستۃ ایام کے الفاظ آتے ہیں نا قرآن مجید میں، یہ وقت کی کمی کو ظاہر کرنا ہے. عرب جب بھی کوئی پروجیکٹ کیا کرتے تھے نا تو اس پروجیکٹ کی کو ہفتوں میں بیان کرتے تھے. یہ 10 ہفتے کا کام ہے، یہ 15 ہفتے کا کام ہے. ایک عمارت بنانی ہے، اس پہ 5 ہفتے لگ جائیں گے. اس سے بڑی عمارت بنانی ہے، اس پہ 10 ہفتے لگ جائیں گے. تو ہفتوں میں پروجیکٹ کے ٹائم کو ایکسپلین کیا جاتا تھا. یہاں جو اللہ نے فرمایا نا فی ستۃ ایام، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پروجیکٹ کی منیمم لمٹ ہوتی ہے 1 ہفتہ. ہم نے ساری کائنات بنا دی 6 دنوں میں، یعنی ہمیں 1 ہفتہ بھی نہیں لگا. یہ ہے اصل میں اس وقت کی کمی کو بیان کرنا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوئے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. وہ عرش کیا ہے، اللہ اس پر کیسے تشریف فرما ہے، یہ ہم نہیں جانتے اس کیفیت کو، کیونکہ ہم اللہ کی ذات کا ادراک نہیں رکھتے. لہذا ہمارے لیے عافیت یہی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کما ہوا شانہ، جیسے اللہ کی شان ہے. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منها، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیها، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وهو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور یہ اللہ کی معیت کا یقین انسان کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے. اور انسان گناہ کرتا ہی صرف تب ہے جب دل سے یہ یقین محو ہو جائے. وہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چور چوری نہیں کرتا حالت ایمان میں، کوئی شرابی شراب نہیں پیتا حالت ایمان میں، اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا حالت ایمان میں. وہ اصل میں یہ کیفیت ہے کہ اس وقت اسے بھول جاتا ہے. آپ کبھی سوچیں کوئی زنا کرنے والا شخص ہو، لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے حیا کرے گا، شرم کرے گا. ہم تو اپنے جائز تعلقات لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، تو ناجائز کیسے رکھیں گے؟ وہ زانی زنا تب ہی کرے گا جب اسے یقین ہوگا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. ایمان کی کیفیت موجود نہیں ہوگی، اللہ کی معیت کا یقین دل سے محو ہوگا، تبھی انسان گناہ کرے. لہذا فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، بس یہ یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب دیکھنے والے ہیں. لَهُ مِلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. يُعْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو سینوں کی باتیں بھی خوب جاننے والا ہے، دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، یہ کتنا خوبصورت انداز ہے سورۃ الحدید کا کہ اللہ نے پہلے اپنا تعارف کرا دیا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے اپنی صفات کی تفصیل بتا دی ہے، اور پھر اپنے تعارف کے بعد، اپنے انٹروڈکشن کے بعد پھر اللہ خود پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور جس میں ہم نے تمہیں نائب بنایا ہے، جس میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں صدقات دیے، اللہ کے راستے میں خیرات کی. لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب یہ تو دعوت ایمان ہو گئی ایک آیت میں، آیت نمبر 7 میں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ کا انٹروڈکشن آ جائے تو ہم سب آمادہ ہو جائیں ایمان لانے کے لیے. اگر تب بھی ایمان نہ پیدا ہو، اب اس کے لیے دوسرا انداز اختیار کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑنے والا، ہلانے والا. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور یقیناً وہ تم سے عہد لے چکے ہیں، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آیات کو واضح آیات کو نازل فرماتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لے جائے۔ ایمان کا سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا سورس اللہ کا قرآن ہے۔ ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب اللہ کی آیات ایمان والوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان مزید بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایمان کا سورس قرآن مجید کی آیات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر بہت نرمی کرنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، یہ فلسفے سے نہیں ملے گی، یہ منطق سے نہیں ملے گی۔ ایمان 2 + 2 4 والی بات نہیں ہے۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ ایمان چاہیے ہوگا تو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ایک سوال پہلے پوچھا گیا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے؟ اب دوسرا سوال آ رہا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انفاق نہیں کرتے، اپنا ہاتھ روکتے ہو، دنیا میں خود پر خرچ کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں رکتے، وہاں دل کو تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے تم سوچتے ہو، حساب لگاتے ہو، خوف کھاتے ہو۔ حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے، وہی مالک ہے سارے خزانوں کا، اسی نے تمہیں یہ عطا فرما رکھا ہے، کیوں اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، بہت اہم آیت ہے۔ جس شخص نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، یہ برابر نہیں ہے ان سے جو بعد میں جنگ کرنے والے، بعد میں انفاق کرنے والے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جب فتح ہو گئی، جب دین غالب ہو گیا، اس کے بعد خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے، ان سے زیادہ درجہ ہے ان لوگوں کا جو دین کے غلبے سے پہلے خرچ کرنے والے تھے اور جہاد کرنے والے تھے۔ جب تک دین غالب نہیں ہے تب تک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں اور جہاد کرتے رہیں، ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا درجہ بلند ہے۔ اس لیے کہ جب دین غالب ہو جائے گا پھر تو بہت لوگ آ جائیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر تو فوجوں کی فوجیں آئیں گی۔ لہذا جب دین مغلوب ہو اس وقت وہ لوگ جو اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے ہوں، اپنی صلاحیتیں وقف کرنے والے ہوں، اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے لگانے والے ہوں، ان کا درجہ اونچا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جب دین مغلوب ہے، جب اسلام کا ساتھ دینے والے لوگ موجود نہیں ہیں، اس وقت جس نے اللہ کے لیے اپنے مال کو، اپنے جان کو، اپنی صلاحیتوں کو، آپ اندازہ لگائیے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بھی صحابہ ہیں، فتح مکہ کے فوراً بعد ایمان لانے والے بھی صحابہ ہیں، دونوں کا درجہ جنتی کا ہے، دونوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، دونوں کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں آخرت میں۔ لیکن وہ جو اس فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آج ہم بھی اسی وقت میں موجود ہیں، اسی مغلوب ہے، اور اس دور میں وہ لوگ جو دین کے لیے کوشش کرنے والے ہوں گے، ان کا درجہ بھی اتنا ہی اونچا ہے۔ بہت اہم حدیث ہے، اور آج کے دور میں تو ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی روایت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا جب آغاز ہوا تو یہ بڑا اجنبی سا دین تھا، لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، جو ایمان لاتے تھے ان کو مشکلات اور آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا تھا، ایمان لانے سے پہلے لوگ ہزاروں مرتبہ سوچتے تھے۔ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک وقت آئے گا یہ دین اپنی اسی آغاز کی طرف واپس لوٹے گا۔ آج وہ دور نہیں، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اربوں میں مسلمان موجود ہیں، پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک انچ زمین کا ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ کا دین نافذ ہو۔ دین مغلوب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب دین کا آغاز ہوا تھا اس وقت یہ بڑا اجنبی سا دین تھا، یہ اپنی اس بدا کی طرف، اپنے اس آغاز کی طرف واپس لوٹے گا۔ اور پھر دو لفظ فرمائے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو دین کے اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو گئے لیکن انہوں نے دین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے طنز کیے، تنقیدیں کی، مذاق اڑایا، مشکلات آئیں، مصائب آئے، اپنے کیریئرز، اپنے فیوچرز تباہ کرنے پڑ گئے، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے مخالفت کر دی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا نہیں۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے غرباء کے لیے خوشخبریاں ہیں جو دین کے مغلوب ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں لیکن اللہ کے دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بہت بڑے ہیں درجے میں ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں جنگ کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے بہت اچھا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی سارے کے سارے صحابہ سے اللہ کا وعدہ جنت کا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے خوب باخبر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، بہترین قرض۔ ذرا برابر بھی انسان کے اندر شرم و حیا باقی ہونا تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے سوچے گا نہیں۔ ذرا سوچیے اس نوجوان کا حال کیا ہونا چاہیے جس کے پاس اس کا باپ آئے، اس کی ماں آئے اور آ کر اس سے کہے بیٹا مجھے کچھ قرض دے دو۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اسے، نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں، جو کچھ ہوں آج آپ کی وجہ سے ہوں، فرض تو میرا یہ بنتا تھا کہ آپ کے کہے بغیر آپ کی ضروریات کا خیال رکھوں۔ ایسا نہیں کر سکا، کوتاہی ہوئی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے اپنی ضرورت آ کے بتا دیتے تو میں آپ کی وہ ضرورت پوری کرتا۔ اور اگر آپ کو آ کر، میرے باپ کو، میری ماں کو آ کر مجھ سے یہ کہنا پڑا ہے کہ بیٹا مجھے قرض دے دو، تو اس سے زیادہ ذلت والا مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا اس کو اس سے اوپر والے درجے پہ لے کے جائیں۔ رب العالمین، میں جس کا بندہ ہوں، جس کا غلام ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے اس کا عطا کیا ہوا ہے۔ مجھے تو خود سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ کے دین کو کس شے کی ضرورت ہے، میں فوراً لا کے حاضر کر دوں۔ اگر ایسا نہیں تھا تو مجھے تو قرآن پڑھنا چاہیے تھا اور اللہ کی ترغیب پہ عمل کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو سب سے خطرناک درجہ ہے میرے لیے جب میرا رب مجھے کہہ رہا ہے چلو قرضہ سمجھ کے اللہ کو دے دو، قرض سمجھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ اس قرض کو بڑھا دے گا اس شخص کے لیے۔ چلو تم بزنس اپرچونٹی سمجھ لو، تم انویسٹمنٹ سمجھ لو،
کہ اللہ سے اس کو کئی گنا کر کے وصول کریں گے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عزت والا بدلہ بھی ہے. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے. يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا. سامنے نور اس لیے ہوگا کہ اللہ انہیں جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور دائیں جانب نور غالباً اس لیے ہوگا کہ ان کے ہاتھوں میں، ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال پکڑے ہوئے ہیں، جن میں ان اعمال کی روشنی ہے جو قیامت کے دن ان کے کام آ رہی ہے. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، ان سے کہا جائے گا بشارت ہے تمہیں آج کے دن اس باغات کی بہتی ہوئی نہروں میں. خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں تم رہنے والے ہو. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے شاندار کامیابی. دنیا کی کامیابیاں ہیچ ہیں اس کے سامنے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حصہ حاصل کر لیں. سڑک پہ جاتے ہوئے جس وقت ہیڈ لائٹس بند ہو جائے نا، بلب فیوز ہو جائے، تو پھر انسان اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کرتا یہ ہے کہ اپنے قرب و جوار میں جانے والی کسی اور گاڑی کا، کسی اور موٹر بائک کی لائٹ کو استعمال کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا جاؤں، اس کی روشنی میں میں بھی اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا. وہ منافقین ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، دنیا میں تو دوست تھے نا، دنیا میں تو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے نا، ایک ہی صفحہ نماز پڑھتے تھے نا، آج بھی ذرا رکو، ہمیں ساتھ لے جاؤ، تمہارے پاس تو روشنی موجود ہے، ہم تمہاری روشنی میں اس پل صراط کو پار کر جائیں گے. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا ذرا پیچھے کی طرف موڑو. فالتمسوا نورا، اپنے نور کو تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اہل ایمان کو اور منافقوں کو، دنیا میں تو اکٹھے بیٹھتے ہوں گے، کون بتا سکتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، لیکن اس وقت اللہ ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کریں گے. مومن ایک جانب ہوں گے جو جنت کی طرف ہے، اور منافق دوسری جانب ہوں گے جو جہنم والی سائیڈ ہے، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا. اور دروازے کی توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ایمان باقی ہوگا، تو وہ رہیں گے تو دوسری جانب، اور جہنم میں جائیں گے، پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اس دروازے کے ذریعے سے واپس جنت میں لے جائے جائیں گے. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی جہاں مومن کھڑے ہیں. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے بیرونی جانب تو عذاب ہوگا جہاں منافق موجود ہیں. ینادونہم، منافقین پکاریں گے ایمان والوں کو. دیوار آ گئی ہے، سپریٹر لگ گیا ہے، منافق ایک جانب، ایمان والے ایک جانب. یہ منافق پکاریں گے الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، اکٹھے مجلسوں میں ہوتے تھے، اکٹھے صفوں میں بیٹھتے تھے، آج الگ الگ کیسے ہو گئے؟ قالوا بلا، وہ مومن کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دیا. وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے. وارتبتم، اور تم نے شک کیا. وغرتکم الامانی، اور تمہاری باطل امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تم دنیا کے لیے کوششیں کر رہے تھے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یہاں تک کہ موت نے ہماری اس دارالعمل کو ختم کر کے ہمیں دارالجزا میں داخل کر دیا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں ایک بڑے دھوکے باز نے ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیا، تم شیطان کی باتوں میں آ گئے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اے منافقوں آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. جو دنیا میں تم جو کچھ جمع کرتے رہے ہو، آج چاہو گے کہ اللہ کو فدیے کے طور پہ پیش کر دو، وہ مال تم سے آج نہیں لیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری دوست ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کے لیے بہت بری جگہ ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بہت لرزہ دینے والی آیت ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں. وہ مفسرین بیان کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں وہ واقعہ کہ ایک شخص قرون اولیٰ کے دور میں اپنے گھر کی ایک دیوار بنوانا چاہتا تھا. بازار گیا، دیکھا تو سب مزدور ایک ساتھ کھڑے، اور ایک نوجوان مزدور ہے جو بالکل الگ کھڑا ہے، شکل سے دیندار معلوم ہوا.
اس نے اس نوجوان کو بلایا، اس سے کہا کیا تم میرے گھر کی دیوار بنا دو گے؟ اس نے کہا جی میں تو مزدور ہوں، میرا تو کام ہے یہ کرنا، بالکل بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ جی کیا شرط؟ کہا مزدوری آپ جتنی مرضی دے دیں، میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا، لیکن جس وقت مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوگی میں وہیں اپنا کام چھوڑوں گا اور مسجد کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو مالک مکان کو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا بس میرا کام پورا ہونا چاہیے، آپ نمازیں پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ اور پھر وہ مالک مکان کہتا ہے کہ میں چھپ چھپ کر اس نوجوان کو دیکھتا تھا، یہ اینٹیں رکھتا جاتا تھا، یہ وہ جو گارا ہے اس کے درمیان میں لگاتا جاتا تھا، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اپنی دنیا کے کام کر رہا ہے، ساتھ اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہے، اور جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے فوراً سب چھوڑتا ہے اور مسجد میں چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور پھر اپنا کام شروع کرتا ہے، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ بہرحال اس نے دیوار بنائی اور دیوار بنا کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ مالک مکان کہتا ہے مجھے پھر خیال آیا کہ میں اس نوجوان کا حال پوچھوں، بہت نیک آدمی تھا، میں اس کا حال پوچھوں۔ وہ کہتا ہے میں اس بازار سے گزرا، میں نے اس نوجوان کو وہاں نہیں پایا، میں نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کر وہاں رہتا ہے، آپ چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں۔ میں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی جھونپڑی تک پہنچا، وہ نوجوان اپنی اس جھونپڑی میں موجود تھا، شدید بخار کا عالم تھا، اس کے پاس اور کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تم آؤ، میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، تمہیں دوا دیتا ہوں۔ کہتا ہے میں اس مزدور کو اپنے گھر لے آیا، میں نے اسے کھانا بھی کھلایا، میں نے اسے دوا بھی دی، اس کا مرض بڑھتا گیا، بخار تیز تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، اس نے کہا اللہ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ نے میری خدمت کی، مجھے کھانا کھلایا، میری ضرورت پوری کی۔ میں آپ سے ایک فرمائش اور کرتا ہوں، اگر آپ پورا کرنا چاہیں تو میری یہ 2 فرمائشیں پوری کر دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب آ گیا، تو جب میں مر جاؤں آپ میرے چہرے پہ کالک ملیں، پھر میرے گلے میں رسی باندھیں، اور پھر مجھے گلیوں میں گھسیٹیں اور آواز لگائیں اللہ کے نافرمانوں کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ پہلی فرمائش، پہلی وصیت۔ اور دوسری وصیت یہ میرا جائے نماز ہے، اور یہ میرا قرآن ہے، اور یہ میری تسبیح ہے، یہ میرا کل سامان ہے جو دنیا میں میرے پاس ہے، یہ جا کر نا خلیفہ ہارون رشید کو دے دیجیے گا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ مالک مکان کہتا مجھے بڑا دکھ تھا کہ اتنا نیک آدمی، اور اب مجھے یہ وصیت کر گئے۔ بہرحال کہتا وصیت تھی، میں نے سوچا کہ میں سیاہی لاؤں اور پھر اس کے گلے میں رسی ڈالوں اور پھر اسے وہی کروں جس نے کہا ہے۔ تو کہتا ہے پردہ غیب سے مجھے آواز آئی خبردار، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ تو میں ڈر گیا، میں نے اپنا ارادہ ترک کیا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن پہنایا، میں نے اس کا جنازہ پڑھا، پھر اس کی تدفین کر دی۔ کہتا پھر میں نے کہا چلو دوسری وصیت پوری کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کا جائے نماز، اس کا قرآن، اس کی تسبیح لی، لے کر میں روانہ ہو گیا۔ بڑی مشکل سے خلیفہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ، محل کا پروٹوکول، دولت، آسائشیں۔ کہتا میں خلیفہ تک پہنچا، میں نے کہا بادشاہ سلامت، ایک نوجوان مزدور تھا، فوت ہو گیا ہے، آپ کے نام یہ 3 چیزیں دے کر گیا تھا۔ بادشاہ کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہا، اس نے کہا تم نے اسے کہاں دفن کیا ہے؟ مجھے اس کی قبر پر لے کے جاؤ۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ لپیٹا تاکہ لوگ پہچان نہ لیں، اور پھر میرے ساتھ چلا اور اس قبر پہ پہنچا اور اس قبر کے ساتھ لپٹ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا سٹوری چل رہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے بتائیے یہ کیا معاملہ ہے، میں بڑا مخمصے میں گرفتار ہوں، مجھے بتائیے۔ تو وقت کا بادشاہ کہنے لگا یہ نوجوان مزدور میرا سگا بیٹا تھا، یہ محل کی ان آسائشوں کے اندر زندگی گزارا کرتا تھا، شراب و کباب استعمال کیا کرتا تھا، موسیقی سنا کرتا تھا، عورتیں اس کے محل میں رقص کیا کرتی تھیں اس کے سامنے۔ ایک دن یہ انہی ایکٹیویٹیز میں مصروف تھا، اس کے دربار کی کھڑکی کھلی تھی، باہر کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے صرف سورہ حدید کی یہ 16ویں آیت سن لی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے۔ کب آئے گا؟ یہ دل کب بدلیں گے؟ یہ دنیا کی زندگی سے اچاٹ کب ہوں گے؟ ان کی توجہ کا مرکز آخرت کب بنے گی؟
کب ان کے دل کانپنے لگیں گے، کب اللہ سے ڈرنے لگیں گے، کب وہ وقت آئے گا؟ بس کہتے ہیں وہ ایک آیت اس پر ایسے اثر کی کہ یہ اس دن روتا ہوا محل سے نکلا، اور اس کے بعد ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ملی سوائے اس کے کہ آج تم نے آ کر بتایا کہ یہ مزدوری کرتا تھا اور ایسے ہی اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ ہے جب اللہ دل بدلنا چاہے تو بس ایک آیت کافی ہو جایا کرتی ہے۔ فرمایا وما نزل من الحق، اور اس کے لیے جو حق نازل ہوا ہے، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور اہل ایمان ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فطال عليهم الامد، ان پر مدت طویل ہو گئی، فقست قلوبهم، جتنا وقت گزرتا جائے گا، جتنا وقت نافرمانیوں میں لگے گا، اتنے دل سخت ہوتے جائیں گے، اتنا رجوع کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے نافرمان بھی ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ صدقہ ہی کرو، اپنے اس دعوی ایمان کو سچا ثابت کرو کہ تم اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنے والے ہو، اور اگر یہ درجہ نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ کو قرض سمجھ کے اس کے راستے میں خرچ کر دو۔ یضاعف لهم، اللہ ان کے لیے بڑھا دیں گے، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے عزت والا بدلہ ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی لوگ صدیق ہیں، سچے ہیں اور شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک۔ لہم اجرہم ونورہم، انہی کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اب آیت نمبر 20 آ رہی ہے سورہ حدید کی۔ انسان کی زندگی کا اس سے پرفیکٹ انالیسس نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 5 ادوار میں اللہ نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اب کوئی شخص کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے متعلق ہو، کسی رنگ و نسل سے ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، بہرحال اس کی زندگی انہی 5 ادوار پہ مشتمل ہے۔ حدود مختلف ہو سکتی ہیں۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سب سے پہلے لعب، کھیل ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے دنیا سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں۔ وہ ہر رنگ برنگی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے سحر میں گرفتار ہو جایا کرتا ہے۔ بس دنیا کھیل ہے اس کے لیے۔ وَلَهْوٌ، تماشا ہے۔ اب جب اس کھیل کے فیز سے باہر نکلا ہے تو اب اسے یہ دنیا تماشا لگنے لگی ہے۔ پہلے اس بالکل بچپن کی عمر میں جب ذرا سا ہوش آیا تو خیال یہ تھا کہ کھلونوں سے کھیلا کرے، اور جب تھوڑا سا مزید ہوش آ گیا تو اب وہ کھلونوں کی جو کشش ہے نا وہ کارٹونز میں کنورٹ ہو گئی۔ اب اینیمیٹڈ موویز ہیں، یہ تماشا ہے آج کے دور کا۔ وہ گیجٹس، وہ اسمارٹ فونز، وہ ہیں جو اس بچے کے لیے سب سے اہم۔ اب جب اس سے بھی نکلے گا تو فرمایا وزینت، اور پھر تیسرا درجہ اس کی زندگی کا ہے زینت، جب وہ اپنی ٹین ایج میں داخل ہو۔ اب اس کے لیے دنیا کا سب سے اہم کام ہے اپنی اپوزٹ جینڈر کے لیے اٹریکٹیو بننا، پرکشش بننا۔ اور کیسی عجیب بات ہے، میں نے ابھی 3 ادوار کا ذکر کیا، 2 ابھی اور آنے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان 5 میں سے جس بھی دور میں ایگزسٹ کرتا ہوگا آپ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنی حرکتوں سے بتائے گا کہ میرے رب نے صحیح فرمایا۔ وہ بچہ جو پہلے فیز میں ہے وہ آپ کو ہر جگہ کھیلنے کی کوشش میں نظر آئے گا۔ جب اس سے بہتر ہوگا، اس سے اگلے درجے میں پہنچے گا تو وہ ہر جگہ پر کوئی انجوائمنٹ کی، کوئی تماشے کی شاید تلاش کرے گا۔ وہ مہمانوں کے گھر بھی جائے گا تو کوشش ہوگی کہ کس طرح ٹی وی لگا لوں، کسی طرح ان کا اسمارٹ فون پکڑ کے کچھ کارٹونز دیکھ لوں۔ اور جب اس سے اوپر آئے گا اپنی ٹین ایج میں، ہوش کی عمر میں، تو اس وقت تو بالکل ہی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔
اس عمر میں اس کی جیب میں ہر وقت ایک کنگا ہوگا، ہر وقت وہ یعنی جو گاڑیاں اور موٹر بائکس کھڑی ہوگی نا ان کے سائیڈ میررز میں دیکھ کر بھی اپنے کپڑے اور اپنے بال درست کرتا ہوگا، بار بار جا کے چہرہ دھوتا ہوگا۔ سب سے زیادہ توجہ اس کی یہ ہوگی کہ اس وقت یہ جو زینت کا لفظ قرآن نے یہاں لکھا ہے نا تیسرے دور کے لیے، اس کو آج کے دور میں ایکسپلین کرنا سب سے بہترین ایکسپلینیشن ہے فیشن۔ اس دور میں صرف خیال یہ ہوگا کہ اس وقت کون سا فیشن ان ہے، کون سے لباس پہنوں گا، کون سے انداز اختیار کروں گا، کیسے بال بناؤں گا، کیسے جوتے پہنوں گا، تو اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ ہوگی میری طرف، جن سے مخالف کے لیے پرکشش بن جاؤں گا۔ بس اسی کی طرف ساری توجہات، اور کچھ یاد نہیں۔ کبھی کسی نوجوان نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے جب اس کو خود پر بلا وجہ ہی پیار آ رہا ہوتا ہے کہ میں آج بہت اچھا لگ رہا ہوں، کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ آج سے چند سال کے بعد اس چہرے پہ جھریاں پڑنے والی ہیں، یہ کمر جھکنے والی ہے، یہ ہاتھ کانپنے والے ہیں؟ یہ نہیں ہونا ہم سب کے ساتھ، ہونا ہے نا بڑھاپے میں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، محو کر دیتے ہیں۔ اس وقت وہ زینت ہے جو اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ پھر فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں پھر ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے، چوتھا درجہ، چوتھا لیول اس زندگی کا، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اب وہ میچور ہو گیا، اب اس کے میچور ہونے کی بھی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی، پوچھنا نہیں پڑے گا آپ کو۔ اس ٹین ایج میں جو زینت والا دور تھا، جب وہ ٹی شرٹ جینز میں رہنا اپنے لیے کمفرٹیبل محسوس کرتا تھا، جیسے ہی تفاخر بینکم پہ آئے گا تو وہ جو کیجول شوز تھے وہ فارمل میں چلے جائیں گے، وہ جینز اور ٹی شرٹ ڈریس شرٹ اور ڈریس پینٹ میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اب ذرا سوفسٹیکیٹڈ رہنا پسند کرے گا، اب کوئی جاب بھی لگ گئی ہے، اور اب آپ کو اس سے پوچھنا نہیں پڑے گا، یہ جہاں بیٹھا ہوگا آپ کو خود بتائے گا کہ میں آج کل فلاں کمپنی میں جاب کر رہا ہوں اور اتنی سیلری ہے اور یہ گھر ملا ہوا ہے اور فلاں فلاں۔ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کا اظہار کرنا کہ میں دنیا میں فلاں مقام پر پہنچا۔ چوتھا دور۔ اور پانچواں دور وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ بڑھاپے کی عمر ہے، اپنے مال اور اولاد میں کثرت کا اظہار کرنا۔ وہ بابا جی جو مسجد آتے ہیں نا اور دوسرے بابوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں مجلس میں، گھر میں شاید ان کو کوئی کھانا بھی نہ پوچھتا ہو، لیکن مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر یہی کریں گے کہ جی بیٹے سارے بہت کرتے ہیں میرا، اور بیٹیوں کی میں شادیاں کر چکا، اور سب کے میں نے کاروبار بھی سیٹ کرا دیے، اور سب بچے جو بڑے مجھ سے خوش ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں۔ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ابو نے میں اپنے کو رکھنا ہے۔ یہ ہے تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ 5 دور ہیں جن سے ہر شخص نے اپنی زندگی میں گزرنا ہے۔ پھر اللہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کسان کو خوش کر دی۔ وہ جو بچہ ہے وہ اس چھوٹی سی کومپل کی مانند ہے جو زمین سے باہر نکلا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے اور تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ کیفیت تاری ہوتی ہے بڑھاپے کی، جب وہ چورا چورا ہو کے زرد ہو جاتا ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تم اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتے ہو۔ ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو کر رہ جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اب 2 ہی کیس ہیں، آخرت میں یا شدید عذاب ہے اور یا پھر اللہ کی طرف سے بخشش اور اللہ کی رضا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ تم نے یہ 5 دور کیسے گزارے ہیں۔ تو آخرت میں ان دونوں میں سے کوئی ایک انجام ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، یہ تو مچھر کا پر ہے، یہ تو مکڑی کا جالا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال ہے، اگر اللہ کی فرما برداری میں گزار لو گے تو پھر بہرحال وہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ سیدھی ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، نعمتوں والی ہو جائے گی۔ اور اس کیسے گزارنی ہے؟ یہ اس متاع الغرور میں سے کیسے گزرنا ہے؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اس دنیا کی زندگی میں دوڑ لگاتے ہو دنیا کے لیے، ریس لگاتے ہو دنیا کی آسائشوں کے لیے۔ فلاں کے پاس گاڑی کا فلاں ماڈل ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلاں کے پاس ایسا گھر ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔
تم آپس میں ایک دوسرے سے اس کے مقابلے کرتے ہو. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگو، دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف. کون پہلے مغفرت پالے، کون پہلے جنت کی طرف بڑھ جائے. آپ صحابہ کا مزاج دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہ بیٹھے سوچ رہے ہوتے تھے کہ کون سا عمل ایسا ہوگا جس سے میں ابو بکر سے نیکی میں آگے نکل جاؤں. یہ ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اس بات کو خود کنفیس کیا ہے کہ اللہ چاہتا نہیں ہے کوئی ابو بکر کے برابر بھی آ سکے، آگے نکلنا تو دور کی بات ہے، رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن خواہش یہ تھی، آخری دن تک اپنی زندگی کی ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے ساتھیوں سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکوں. یہ ہے ریس جو لگانے والی ہے. وجنت، اور جنت کے لیے ریس لگاؤ. ارضھا کارض السماء والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی من یشاء، جسے وہ عطا کر دیتا ہے. اس ریس میں بھاگنے کی توفیق اللہ اسی کو دے گا جسے اللہ پسند کر لے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں کوئی مصیبت نہیں آن پڑتی. ولا فی انفسکم، نہ ہی تمہاری اپنی جانوں پر. الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں آلریڈی لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے. من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کر دیں. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے. بھائی اللہ کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں اللہ عطا کرے اس پر تم غرور نہ کرو، اتراؤ نہ، اس پر تکبر نہ کرو. بھئی میرا تو نہیں ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ ہر خود پسند اور بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے سے ہاتھ روکتے ہیں، اور صرف خود نہیں روکتے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. دوسروں بھی کہتے ہیں کہ بس ایک حد تک خرچ کیا کرو. وَمَن يَتَوَلَّ، جس نے رخ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ بڑا بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا ہے. اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو نازل کیا. رسول صرف کتاب نہیں لے کر آئے، رسول ساتھ میزان بھی لے کر آئے ہیں علیہ السلام. یہ صرف پڑھنے پڑھانے کی شے نہیں ہے، یہ صرف سننے سنانے کی شے نہیں ہے، یہ صرف اچھے انداز میں، اچھی آواز میں، اچھے لہجے میں پڑھنے کی شے نہیں ہے. یہ اس لیے آئی ہے کہ اسے نافذ کیا جائے، اس کے اندر جو عدل و قسط کا نظام ہے اسے قائم کیا جائے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اپنی عدالتوں کے باہر اس کی آیتیں لکھ کے لگا دو اور اندر وہ سب کچھ کرتے رہو جو تمہارا جی چاہتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہاری پارلیمنٹ کی چھت پر تو قرآن کے اور اللہ کے نام لکھیں اور قرآن کی آیتیں لکھی اور حدیثیں لکھی ہوں اور تم اس پر خوش ہوتے ہو، اور پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے تم قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کر دو اور نبی علیہ السلام پہ کوئی نعت بھی پڑھ دو، اور اس کے بعد جب تم لیجسلیشن کرنے بیٹھو، جب تم قانون سازی کرنے بیٹھو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں زمین و آسمان کے خلافے ملا دو. اس لیے نہیں ہے یہ نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے دی گئی ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کچھ تو وہ ہوں گے جو ترغیب سے ایمان جائیں گے، کچھ تو وہ ہوں گے کہ جن کو دعوت دی جائے گی تو وہ ایمان لے آئیں گے، کچھ تو وہ ہوں گے جو سمجھ جائیں گے اور اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے، جو نہیں ہوتے اور جو اس کی مخالفت پر اتر جاتے ہیں. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے پھر لوہا نازل کیا ہے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اب ذرا ترتیب دیکھ لیں آپ، یہ لوہا کس لیے ہے؟ حالانکہ عام طور پہ ہمارا گمان یہ ہے اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ لوہا، آئرن،
اس کی جو اورز ہیں نا یہ زمین سے نکلتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے تو لوہا نازل کیا ہے اپنی طرف سے. نازل ہونے والی شے تو ہمیشہ اوپر سے نیچے آیا کرتی ہے نا. کیوں نازل کیا ہے؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اس میں بڑی شدید ضرب لگانے کی طاقت ہے, لڑائی کا سامان ہے, اس میں جنگ کرنے کی طاقت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے. پہلا درجہ اللہ نے دیا اس کے استعمال کا کہ جنگ کی جائے اس کے ساتھ, اور پھر کہاں کچھ فائدے بھی. ہم نے وہ منافع للناس تو سارے لے لیے. ہم نے لوہے کی جو ہے نا وہ دیواریں کھڑی کر دی, لوہے کے گیٹ بنا لیے, لوہے کی گاڑیاں خرید لی, سب کچھ کر لیا ہم نے. لیکن وہ جس کام کے لیے لوہا نازل کیا گیا تھا کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی جائے, وہ نہیں کی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے ہوئے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ, پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, ان میں سے بہت سے نافرمان بھی تھے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا, پھر ہم نے انہی کے نقوش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا علیہم السلام. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, پھر ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی بھیجا. وَأَعْطَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی, ہم نے نرمی اور رحمت رکھ دی. یہود کے مقابلے میں یہود بہت سخت دل ہیں, اسلام کے بغض سے بھرے ہوئے ان کے دل, لیکن عیسائیوں کے دل میں بہرحال پھر بھی نرمی ہے. اس لیے نسبتاً ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا اور راغب کرنا آسان معلوم ہوتا ہے. پھر فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, اور رہبانیت یہ لوگوں نے خود ایجاد کیا. اس وقت آپ دیکھیں گے تو عیسائیوں کی جو ان کا جو بنیادی تعارف ہے وہ رہبانیت کے ساتھ ہے. اور یہ رہبانیت کیا ہے؟ آئسولیٹ کر لینا اپنے آپ کو, دنیا سے الگ کر لینا. یہ سمجھنا کہ ہم پر دنیا کی آسائشیں حرام کر دی گئی. حرام نہیں ہے بھائی. جو شخص دین کا کام کرنا چاہتا ہے اب اس کے لیے بہت ساری لیمیٹیشنز ہیں. اب ذرا دیکھیے گا اور ذرا کمپیریزن بھی کرتے جائیے گا کہ اس رہبانیت کے اثرات ہمارے اہل دین پہ کہاں کہاں پڑے. وہ جو ان کے راہب ہیں, جو ان کے پادری ہیں, ان کی ننز ہیں خواتین میں, یہ اب ایک خاص مخصوص لباس کے سوا اور کوئی رنگ نہیں پہن سکتے. رنگ دار لباس پہننا انہوں نے اپنے لیے ناجائز سمجھ لیا. دنیا کی زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتے بقول ان کے. دنیا کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کر سکتے, دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے, شادیاں نہیں کر سکتے. ایک غیر فطری طریقہ تھا جس کو انہوں نے دین سمجھا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ برآمد ہوا. دین تو فطرت کا دین ہے. آپ جب غیر فطری طریقے سے کسی شے کو مذہب میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فتنہ و فساد کے سوا کیا نکلے گا اس سے. پھر جب سینکڑوں سال سے بنے ہوئے جو کلیسا ہیں, جو چرچ ہیں, جب ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا وقت آیا اور ان کی بنیادیں کھو دی گئی ہیں تو نیچے سے ناجائز بچوں کی لاشیں نکلی ہیں. جو فطرت کا دین تھا اسے چھوڑ دیا آپ نے. اپنی طرف سے آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے دنیا سے اپنے آپ کو کاٹنا ہے, الگ کر لینا ہے. حالانکہ یہ دین کا مزاج نہیں ہے. اللہ نے اسلام میں رہبانیت نہیں رکھی. صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رہبانیت کا کوئی معاملہ دین میں بھی ہے, اسلام میں بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہبانیت دین اسلام میں میری امت میں صرف ایک طرح ممکن ہے. اب ذرا غور سے سن لیجیے گا. ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو راہب بنانے کے لیے اپنے اس ایک خاص پیراڈائم میں جا کر دین پہ چلنے کے لیے ہم کبھی کہتے ہیں غاروں میں جائیں گے, ہم چلے لگائیں گے, ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے, ہم جناب وہ کنویں میں الٹا لٹک کے قرآن پڑھیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ. وہ تزکیہ نفس کے لیے اس نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے رائج کر دیا امت کے اندر. اللہ معاف فرمائے. جس کو کبھی مانگا ہی نہیں گیا تھا, جس کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی اللہ کی جانب سے. اب سنیے ذرا, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رہبانیت کہا ہے نا امت مسلمہ کے لیے, وہ کیا ہے؟ وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے اگر کوئی چاہے نا کہ وہ روحانیت اختیار کرے تو اس کے لیے صرف ایک جائز راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اذان سے لے کر اقامت تک کے درمیانی وقت کو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں گزارے، بس اس سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اذان سے لے کر اقامت تک کے وقت کو مسجد میں ذکر اللہ میں گزارے، یہ ہے روحانیت تو جائز ہے، اس کے سوا جائز نہیں ہے۔ یہ کام ہم نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی اذان ہوگی تو 15 منٹ پڑھیں جماعت میں، بلکہ جماعت بھی کھڑی ہو کوئی بات نہیں، آخری رکعت میں مل لیں گے۔ اذان ہوتے ساتھ مسجد کی طرف لپکنا اور پھر وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا تا وقت کہ اقامت ہو اور نماز کھڑی ہو جائے۔ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اس کی توفیق دے۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ رہبانیت ان پہ فرض نہیں کی تھی الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر اسے نبھا نہیں سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے ان کا اجر دے دیا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سے ان میں سے نافرمان بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یعطیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے گا جس میں تم چلتے رہو گے۔ ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہ سورۃ الحدید کا بھی اختتام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 27ویں پارے کی بھی تکمیل ہے الحمدللہ۔ 28واں پارہ اور سورۃ المجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ بہت اہم واقعہ ہے جو ان آیات کے شان نزول میں ہے۔ ایک خاتون تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ثعلبہ، یہ اہلیہ تھی اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ہوا یہ کہ بزرگی کی عمر تھی، کسی بات پہ ناراضگی ہوئی، اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنے بیوی کو کہہ دے کہ تم تو بالکل میری ماں کی طرح ہو، تو عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ اس پہ حرام ہو جاتی تھی، پھر نکاح ختم اور اب شادی ختم اور دوبارہ رجوع کا کوئی امکان بھی نہیں رہتا تھا۔ تو اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ حضرت خولہ سے کہا کہ بھئی تم تو بالکل میری ماں کی طرح ہو۔ اب وہ زہار ہو گیا، عرب کا دستور ہے کہ حرام ہو گیا۔ یہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے ایسا کہا ہے، دین اس کے بارے میں کیا حکم کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح ختم ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں یہ بات ہو رہی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی فرما رہی تھی۔ تو حضرت خالہ سامنے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی نکاح ختم؟ کہ جی ختم۔ کوئی رجوع کا طریقہ؟ کہ جی کوئی طریقہ نہیں۔ اس وقت تک تو دستور یہی تھا۔ تو حضرت خالہ نے نا بار بار یہ کہنا شروع کیا اللہ کے نبی کو راستہ نکالے، میں بوڑھی ہوں، اس عمر میں کہاں جاؤں گی، میرے شوہر بوڑھے ہیں، کون ان کا اس عمر میں خیال رکھے گا، ہم دونوں ساری زندگی ساتھ گزار کے اب اس بڑھاپے میں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، اللہ کے نبی کو راستہ نکالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا، کہا فرمایا کہ شریعت میں ابھی تک اس حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے، لہذا جو دستور چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر۔ تو ظاہر خاتون والا کام ہی کرنا تھا، تو انہوں نے بار بار کہا، عرض کیا، لیکن پورے ادب و احترام کے دائرے میں، اللہ کے رسول کچھ کر، اللہ کے رسول آپ اللہ سے کچھ۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ جب انکار ہو گیا تو کہتی میں نے پیچھے بیٹھے اشارہ کیا کہ بس کر بس کر۔ اللہ کے نبی کو اس کے بعد غصہ آیا، بار بار نہ پوچھ۔
تو کہتی ہیں کہ انہوں نے بڑی آہستہ سی آواز میں نا اپنے منہ میں کہا. عائشہ کہتی مجھ تک بھی آواز نہیں آئی. حضرت خالہ نے کہا آپ نہیں سنتے نا, پھر میں آپ کے رب کو پکارتی ہوں, وہ سن لیتا ہے. آپ نہیں نا میرا مسئلہ حل کرنا ہے, میں آپ کے رب سے کہتی ہوں مسئلہ حل کرنا. اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے فوراً چادر آپ کے اوپر رکھ دی, آپ نے چادر اڑی. اس کے بعد آپ نے کچھ دیر کے بعد چادر اٹھائی, آپ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے یوں چمک رہے تھے جیسے موتی چمکا کرتے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, اور پھر آپ نے کہا خالہ تیرے بارے میں وحی آئی ہے. اب پہلے وہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہی تھی کہ میں اللہ سے کہتی ہوں, اللہ سے کہتی ہوں, اللہ سے کہتی ہوں. اب جب انہیں محسوس ہوا کہ وحی آئی ہے تو اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی, کہ لگتا ہے کہ وہ کہیں اللہ بھی ناراض نہ ہو گئے ہوں میرے سے کہ بار بار کیوں ضد کرتی. اس پر یہ آیت نازل ہے, اور کیا خوبصورت معاملہ ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, اتنی لمبی بات کی اللہ نے. وہ خاتون کہیں یہ محسوس نہ کرے کہ میرا ذکر نہیں کیا میرے رب نے. قد سمع اللہ, بے شک اللہ نے سن لی, قول التی, اس عورت کی بات, تجادلک فی زوجہا, جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی, وتشتکی الی اللہ, اور وہ پھر اللہ سے شکایت کر رہی ہے, اللہ کے سامنے فریاد کری, اللہ نے سن لی ہے. یہ اس عورت کی, حضرت خالہ کی عظمت تو ہے, لیکن یہ مجھے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ جب تم اپنے رب کو پکارو گے اور اس سے فریاد کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری فریادوں سے لا علم ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ آپ دونوں کی آپس کی گفتگو کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک وہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم, وہ لوگ جو اپنی بیویوں میں سے زہار کرتے ہیں. اب دیکھیے حضرت خالہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں نرمی فرما دی. جو زہار کر لیتے اپنی بیویوں سے, یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں کے برابر قرار دے دیتے ہیں, ما ہن امہاتہم, وہ ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کے کہنے سے بن نہیں جائیں گی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, اور ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, بے شک وہ بری بات کہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا, بہت بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ, وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں, ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں. ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا, پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا, تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیویوں کو ہاتھ لگائیں, ان کے قربت میں جائیں, اس سے پہلے انہیں چاہیے کہ ایک غلام آزاد کریں اب کفارے میں, تاکہ ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے آئندہ اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے, آئندہ یہ بے احتیاطی نہ ہونے پائے. ذالکم توعظون بہ, یہ ہے وہ کفارہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. فمن لم یجد, اور جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے, فصیام شہرین متتابعین, اسے چاہیے 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھے. 60 روزے مسلسل, ایک درمیان میں چھوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے 60 دوبارہ رکھنے پڑے. بھائی یہ زبان اللہ نے تمہیں بے قابو انداز سے استعمال کرنے کے لیے نہیں دی. اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو. رشتے جو زبان سے بنتے ہیں وہ زبان سے ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں, لہذا اس زبان کا استعمال بہت احتیاط سے ہونا چاہیے ان رشتوں کے معاملے میں. تو جو غلام آزاد نہ کر سکتا وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. من قبل ان یتماسا, اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. فمن لم یستطع, تو پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا, اتنا کمزور ہے, اتنا ضعیف ہے, یا کسی حوالے سے بیمار ہے کہ وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا مسلسل, فاطعام 60 مسکینا, پھر اسے چاہیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالکا لتؤمنوا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو. وتلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. وللکافرین عذاب, طاغوت جو اللہ اور اللہ کے نبی کی مخالفت پر اترا ہوا ہے وہ دنیا میں ذلت پائے گا. کما کبت الذین من قبلہم, جیسے ان سے نزلنا آیات بینات, اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل فرما دی ہیں. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ ان سب
سب کے سب کو اٹھا لے گا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پھر بتائے گا انہیں جو انہوں نے کیا ہے. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ اللہ نے اسے محفوظ رکھا تھا اور وہ اسے بھول گئے تھے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. الم ترى کہ تم نے دیکھا نہیں ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ جانتے ہیں. ما یکون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم تین لوگ کوئی ایسے سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا اللہ ہے جو ان کے ساتھ موجود ہے. ان کی سرگوشیاں، ان کی سازشیں، ان کا نجوہ یہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم اور نہ ہی وہ 5 لوگ ہیں مگر چھٹا اللہ ہے ان کے ساتھ. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر نہ اس سے کم ہوتے ہیں نہ اس سے زیادہ. الا هو معهم مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما كانوا جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة پھر اللہ انہیں بتائے گا جو انہوں نے قیامت کے دن جو انہوں نے کیا ہے. اللہ انہیں بتائے گا ان کے اعمال کے بارے میں. ان اللہ بكل شيء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا. ثم يعودون لما نهوا عنه پھر وہ وہی کر رہے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا. اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول اور وہ سرگوشی کس پہ کر رہے ہیں؟ گناہ کے لیے، زیادتی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں. بھائی کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا بہانہ لگائیں جہاد میں نہ جانے کا؟ فَإِذَا جَاءُوكَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں حیوک بما لم یحییک بہ اللہ وہ آپ کو ان الفاظ سے سلام نہیں کہتے جن الفاظ سے اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. اسلام میں جو سلام کا طریقہ وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کہتے ہیں السلام علیکہ معاذ اللہ آپ پر تباہی ہو، آپ پر بربادی ہو معاذ اللہ. اپنی زبانوں کو ایسے مروڑتے ہیں جیسے محسوس و سلام کہہ رہے ہیں اور اصل میں بد دعا دے رہے ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور اپنے جی میں کہتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ہم اتنی گستاخی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی، اللہ میں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ حسبهم جہنم ان کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے. یصلونها اس میں داخل ہوں گے فبئس المصیر وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما دے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم جب تم ایک دوسرے سے سرگوشی کیا کرو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول تو گناہ زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں نہ کیا کرو. وتناجوا بالبر والتقوى نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. یعنی اگر تم نے کوئی خفیہ کام کرنا ہے، خفیہ مشورہ کرنا بھی ہے تو نیکی کے لیے ہونا چاہیے. انما النجوى من الشیطان بے شک سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ غمگین کرے انہیں جو ایمان لائے. ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وہ انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے مگر اللہ کی اذن سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور ایمان والوں کو چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس جب تم سے کہا جائے اپنی مجلسوں میں کھل جایا کرو. اپنے علیحدہ گروپ بنا کر ایک مجلس میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے جیسے منافقین کیا کرتے تھے. جب تمہیں کہا جائے مجلس میں کھل جاؤ فافسحوا تو کھل جایا کرو. یفسح اللہ لکم اللہ تمہیں کشادہ کر دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ فانشزوا تو کھڑے ہو جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ بلند کرے گا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور ان کو بھی اللہ بلند کرے گا درجات میں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا. جو اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے دین کا علم رکھنے والے ہیں وہ درجوں میں تم سے بہتر ہیں. واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے دیا کرو. ذالک خیر لکم اطہر تاکہ تمہارے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے. فإن لم تجدوا اور اگر تم صدقے کے لیے کچھ نہ پاؤ فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات
کیا تم ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقے پیش کیا کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم نے ایسا نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے؟ اہل کفر سے دوستیاں، اہل نفاق سے محبتیں، مَا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک جو وہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے ان کے کوئی کام نہیں آنے والے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائیں گے، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہ ایسے قسمیں کھائیں گے اس دن بھی جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ کسی بنیاد پر ہیں، ان کے پاس کچھ اعمال جمع ہیں، انہوں نے کچھ زیادہ راہ اکٹھا کر رکھا ہے، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سن لو بے شک وہی ہیں جو جھوٹے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ہے شیطان ان پر، فأنساهم ذکر اللہ، اسے شیطان نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لو شیطان کی جماعت ہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں، ان الذين يحادون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہی ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں، کتب اللہ نے لکھ دیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ میں ضرور غالب ہوں گا اور میرے رسول بھی، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، ان کا بیہیویئر ایسا نہیں ہوگا، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، ایمان والوں کی دوستی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کفر والوں کے ساتھ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر وہ اہل کفر میں سے ہیں تو اہل ایمان کی محبتوں کا کوئی ایک جز بھی ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا ہے، معلوم ہوا اہل کفر سے نفرت کرنا یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا کفر سے نفرت ہوگی، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں ایک روح کے ساتھ اپنی طرف سے تقویت بخشی ہے، فرشتے ان کی مدد کو آتے ہیں، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی سب سے پہلے ان میں شامل ہونے والے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جان لو اللہ ہی کی جماعت ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورۃ المجادلہ کا اختتام ہے اور اب آغاز ہے سورۃ الحشر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست اور کمال حکمت والا ہے، هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہی ہے جس نے ان لوگوں کو اہل کتاب میں سے نکالا جنہوں نے کفر کیا، مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، ان کے گھروں سے پہلے ہی حلے میں نکال دیا، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا، اے مسلمانوں تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا تھا، أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ، کہ وہ ہیں جو بچانے والے ہیں،
حصونہم من اللہ، ان کے قلعے اللہ کے انتقام سے انہیں بچا لیں گے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. یہ بنو نزیر کے یہودیوں کا ذکر ہے، بڑے بڑے قلعوں کے اندر رہتے تھے. مسلمان بھی سمجھتے تھے یہ اپنے قلعے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور وہ یہود بھی سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قلعوں میں بڑے محفوظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تو فرمایا اللہ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا مسلمانوں کا. یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، وہ اپنے گھر اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھیں رکھنے والوں اس سے عبرت حاصل کیا کرو، اللہ کے دشمنوں کا ایسا انجام ہوا کرتا ہے. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا ہوتا، لعذبہم فی الدنیا، یقیناً وہ انہیں دنیا میں سزا دیتا. ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ومن یشاق اللہ، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ، جو بھی تم نے کھجور کا درخت کاٹا، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا. یہ اصل میں وحی خفی کا ذکر ہے. بنو نزیر کے اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دل میں یہ بات پیدا کی تھی کہ آپ بنو نزیر کے چند درخت کاٹ دیں، اس سے ان پر رعب طاری ہوگا کہ مسلمان اپنے ہتھیاروں میں بالکل تیار ہو کر آئیں. تو وہ درخت کاٹ دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر مہر لگا رہے ہیں کہ جو آپ نے بنو نزیر کے درخت کاٹے تھے وہ اللہ ہی کے حکم پہ کاٹے تھے. فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کر دے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو بھی اللہ نے دلوایا اپنے رسول کو ان سے، یعنی بنو نزیر سے جو مال غنیمت ملا، مال فے ملا. فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ، تو تم نے نہیں دوڑائے اس پر گھوڑے اور نہ ہی اونٹ. یہ بغیر جنگ کے تمہیں مال اللہ نے عطا فرما دیا، وہ اپنا مال چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ غالب کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، جو بھی اللہ نے دلوایا اپنے رسول کو بستیوں والوں میں سے، فَلِلَّهِ، وہ اللہ کے لیے ہے. وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے. وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے لیے. وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکینوں کے لیے. وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے لیے ہے. کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، تاکہ مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. یہ ہے اکانومی کا سب سے بڑا اصول جو اللہ نے بیان فرمایا. اس مال کو صرف مالداروں کے درمیان ایکسچینج نہیں ہونا چاہیے، اسے معاشرے کے اندر گھومنا چاہیے تاکہ غربا بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. وما آتاکم الرسول، بہت اصول، بڑا اصول ہے. جو تمہیں اللہ کے رسول دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، اسے لے لیا کرو، اسے اڈاپٹ کر لو، اس پر اطمینان حاصل کر لو، اس کی اطاعت کرنا شروع کر دو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں وہ روکیں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ مال فے جو بغیر جنگ کے ملا ہے، یہ ان مہاجرین کے لیے، محتاج مہاجرین، مہاجرین میں سے بھی فقراء جو اپنے گھروں اور اپنے مال سے نکال دیے گئے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ طلب کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا بھی. وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. اپنے فقر کے باوجود، اپنی غربت کے باوجود، اپنی کمزوری اور ضعف کے باوجود اللہ کے دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور یہ مال فے ان کے لیے ہے جو اپنے گھر آباد کر رہے ہیں مدینہ میں، اور ان سے پہلے والے بھی. والایمان من قبلہم، اور جو ایمان لائے ان سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف. یہ انصار مدینہ کی تحسین ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی مال فے ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ اپنے سینوں میں کوئی طلب نہیں پاتے اس شے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو عطا کر دیتے. کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی حسد نہیں ہوتا.
گئے تو وہی اکٹھے تھے، یا مہاجرین کو زیادہ حصہ کیوں مل گیا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. مہاجرین کو خود پر ترجیح دیتے ہیں انصار مدینہ. کیوں؟ اس نسبت سے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہجرت کرنے والوں میں شامل ہیں. مہاجرین کی ایک نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہے، ایک درجہ زیادہ ہے. خود رسول اللہ بھی مہاجر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود وہ شدید فاقے میں ہو، اپنے بھائیوں کے لیے پیش کر دیتے ہیں. وَمَن يَوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور یہ مالف ہے ان کے لیے ہے جو لوگ آئے ہیں ایمان لائے ان کے بعد. یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دیں جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی ہے، جو پہلے ایمان لے آئے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ربا دنیا میں کوئی مشکل آتی آ جائے، آزمائش آتی آ جائے، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کدورت، کوئی غل، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد کی کیفیت نہ آنے پائے. اس سے ہمیں بچا لے. اہل ایمان کا بغض انسان کو جہنم کے راستے پہ چلا دیتا ہے. یا اللہ اس سے بچا لے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ بہت نرمی کرنے والے، ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے. لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. وان قتلتم، اور اگر تم سے جنگ کی گئی، لننصرنکم، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ بڑے جھوٹے ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے لیے نہیں نکلیں گے. لئن اخرجوا، اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معهم، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قتلوا، اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی، لا ینصرونهم، یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروهم، اور اگر انہوں نے مدد کی، لا یولن الادبار، تو ہم ضرور وہاں سے پیٹ پھیر جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لانتم اشد رحمۃ فی صدورہم من اللہ، اے مسلمانوں تم زیادہ سخت خوف کے اعتبار سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے بھی، وہ اللہ سے نہیں اتنا ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، اے مسلمانوں یہ یہودی کبھی اکٹھے ہو کے تم سے جنگ نہیں کریں گے. ان کے دلوں میں بزدلی رکھ دی ہے اللہ نے. یہ کبھی امریکہ کو آگے لگاتے ہیں، کبھی روس کو آگے لگاتے ہیں، کبھی کسی اور کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی سامنے آ کر تم سے جنگ نہیں کریں گے. یہ تو فلسطین کے اس بچے سے ڈرتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ٹینکوں کے اوپر پتھر مارتا ہے، یہ اس سے بھی خوف زدہ ہے مسلمان کا بچہ بھی. الا فی قرم محصنۃ، سوائے قلعہ بند بستیوں میں، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر تم سے لڑیں گے. باسهم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھتے ہیں اکٹھا حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو غور نہیں کرتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا، یہ ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے قریب ہی تھے. کمثل ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کی سزا چکھ لی. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کی طرح ہے. اذ قال للانسان اکفر، اس قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر. فلما کفر، جب اس نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک، کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ذمہ ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار، ان دونوں کا یہ انجام ہے، شیطان بھی اور اس کی پیروی کرنے والا بھی، یہ دونوں جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین کرو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح سے واقف ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ
جو اللہ کو بھول گئے اپنے زندگی کے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیات میں، اپنے رشتہ داریوں میں ایسے پڑے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اللہ نے ان سے معرفت چھین لی، ان کو اپنی حیثیت اور اوقات بھول گئی. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ نافرمان ہیں. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی منزل مراد کو پہنچنے والے. اللہ ہم میں شامل فرما دے. اور اب آ رہی ہے وہ بہت خوبصورت آیت قرآن مجید کی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم اس پہاڑ کو دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. جب یہ قرآن مجید اتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں کو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، پہاڑوں کے اندر جن میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی سینٹیمنٹس نہیں ہے، ان کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا کر سکتا ہے، تو تمہارے دل جو گوشت پوشت کے ٹکڑے ہیں، جو کیفیات و جذبات سے بھرے ہوئے ہیں، کیا یہ قرآن ان میں اللہ کا خوف نہیں پیدا کرے گا؟ کیا یہ قرآن ان میں تبدیلی کی تاثیر نہیں رکھتا؟ وہ تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ اس آیت کے حوالے سے اپنے والد محترم کے 3 اشعار بیان کرتے ہیں، بہت خوبصورت ہیں. میرا دل چاہا میں آپ کو سناؤں. سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمائے مشروع بھی، پارا جس کے لہن سے تورے خدا ہونے کو ہے. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے. جس سے پہاڑ لرز جائیں، تمہارے دل پر اگر اس کی کوئی تاثیر نہیں ہو رہی، کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو شاید تمہارے دل تو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. لوٹو اس قرآن کی طرف، رجوع کرو اس قرآن کی طرف، یہ تمہارے دل بدل دے گا. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ وہ ہے جو عمر بن خطاب کو عمر فاروق بنانے والا ہے رضی اللہ تعالی. واپس لوٹو اس قرآن کی طرف. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کی مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، بالکل آخری آیات ہیں اور سورہ حشر کی، اور اس میں اللہ کی ذات کا جلال بیان کیا گیا ہے. وہ اللہ ایسی ہستی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب اللہ کے صفات بیان ہو رہی. الملک، وہ بادشاہ ہے. القدوس، بڑا پاک ہے، ہر عیب سے پاکیزہ ہے. السلام، سلامتی دینے والا ہے. المؤمن، امن دینے والا ہے. المہیمن، حفاظت فرمانے والا ہے. العزیز، زبردست ہے. الجبار، بہت زور آور ہے. المتکبر، بے حد بڑائی والا ہے. سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. وہ اللہ الخالق، وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے. الباری، ظاہر کرنے والا ہے. المصور، صورتیں بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی، یہ سارے خوبصورت نام اسی اللہ کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. رمضان المبارک کی اس تاک رات میں اللہ کے انہی اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پر اپنا رحم فرما دے، ہماری زندگیوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، اور ہمارے دلوں کو تبدیل فرما دے. یہیں پر انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے. کل انشاءاللہ سورہ ممتحنہ سے ہمارے سیشن کا آغاز ہوگا. میں کل کا سلیبس آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سورہ ممتحنہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر سورہ صف آئے گی. بہت اہم سورہ مبارکہ ہے سورہ صف، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ
کل کا سیشن بہت دلچسپ اس لیے ہوگا کہ انشاءاللہ کل سورہ منافقون ہے، پھر سورہ تغابن ہے، اور پھر سورۃ التحریم ہے. یہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم